بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ خلیفہ مامون رشید کے دربار میں ایک واعظ خلیفہ کو سخت سنا رہا تھا۔ حدود پامال ہو رہی ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں، بے حیائی بڑھ رہی ہے، تیرے ظلم نے انسانوں کا جینا دوبر کر دیا ہے، تو ظلم سے توبہ کر لے ورنہ اللہ تعالیٰ تیری گردن توڑ کے رکھ دے گا۔ اللہ کی بے آواز لاٹھی کسی وقت بھی تجھ پر برس پڑے گی۔ واعظ کے تند و تیز لہجے کے باعث دربار میں گہرا سکوت طاری تھا۔ درباری پہلو بدل رہے تھے اور کچھ اس کو گستاخی سمجھتے ہوئے اسے ٹوکنے کے لیے کھڑے ہونا چاہتے تھے، لیکن مامون رشید ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکے ہوئے تھا۔ جب واعظ کی سخت کلامی کافی بڑھ گئی تو مامون رشید نے واعظ سے کہا، مجھے اس طرح ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے تم کون ہوتے ہو اور تم کس حیثیت میں مجھ سے مخاطب ہو؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کے دین کا سپاہی ہوں، میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ تمہارے سامنے کلمہ حق بلند کروں۔ واعظ نے اس پرجوش طریقے سے جواب دیا تو مامون رشید نے کہا کہ تم جس حیثیت میں بھی ہو، اس سے بھی بہتر حیثیت والی ہستی کو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بھی زیادہ سرکش اور اپنے باغی بندے کی طرف بھیجا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اس فرعون کی طرف جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا۔ معلوم ہے اس کی طرف موسیٰ علیہ اور ہارون کو بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا نصیحت کی تھی؟ فرمایا کہ فقولا لہ قولا لینا، تم دونوں فرعون سے نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ مامون کی اس بات پر وہ آدمی خاموش ہو گیا اور اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ حقیقت یہ ہے کہ سختی کے ساتھ کی گئی نصیحت یا بات مخاطب کے اندر بھی سختی کو پیدا کرتی ہے، جبکہ نرم لہجہ دوسروں کو بھی نرم کر دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے حضور کی نرم مزاجی کو اپنی خاص رحمت قرار دیا ہے اور بتایا کہ اگر آپ سخت دل اور ترشرو ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كَنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ بات چاہے کتنی سخت اور کڑوی ہو، کسی کے مزاج کے خلاف ہو، لیکن جس کا مقصد دوسروں کی اصلاح ہو، محض دل کی بھڑاس نکالنا نہ ہو، تو نرم گفتاری سب سے کارگر ہتھیار ہے۔ دوسروں کی اصلاح کرنے اور آپس میں دل جوڑنے کے لیے بھی نرمی ہی سب سے کارگر چیز ہے۔ خواہ لوہا ہو یا پلاسٹک، پہلے اسے نرم کیا جاتا ہے، پھر ہی اس کا جوڑنا ممکن ہوتا ہے۔ اینٹوں کو جوڑنے کے لیے نرم گارے یا سیمنٹ کے مسالے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کاغذ کو کاغذ سے جوڑنے کے لیے نرم گوند کی ضرورت مسلم ہے۔ اس طرح دلوں کو نرم کیے بغیر ان کے اندر کوئی خیر اور بھلائی کی بات نہیں اتاری جا سکتی۔ دلوں کا ملاپ اور امت کی وحدت چاہنے والے کبھی سخت گیر نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے اپنے پسندیدہ بندوں کو رحماء بینہم، باہمی طور پر رحم دل قرار دیا ہے۔ اللہ نے اپنی پسندیدہ قوم کی ایک صفت اذلۃ علی المؤمنین، مومن کے لیے بچھ جانے والے نرم بیان کی ہے۔ قرآن کے ان مقامات پر کافروں کے لیے جس سختی کا ذکر ہے وہ اس مفہوم میں ہے کہ اگر کافر کسی مسلمان سے اسلام اور مسلمانوں کے مفاد کے خلاف تعاون چاہیں تو وہ ایک سخت چٹان ہے۔ عمومی برتاؤ میں اور دعوت و تبلیغ میں مسلمان کا نرم خو ہونا ہی اس کی پہچان ہے۔ جو افراد اصلاح کا کام کرنا چاہتے ہوں یا مسلمانوں کو یکجا دیکھنا چاہتے ہوں، ان کا اپنا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس بارے میں سید ابو العالیٰ مودودی لکھتے ہیں کہ جو خرابیاں صدیوں سے مسلمانوں کے دل و دماغ میں گھر کر گئی ہیں، اتنی کمزور نہیں ہے کہ انہیں تلوار کی نوک سے کھرچ پھینکا جائے یا کدال اور پھاوڑوں سے ڈھا دیا جائے۔ تمام لوگ امت کی اصلاح کا دعویٰ لے کر کھڑے ہوئے ہوں، مگر حال یہ ہے کہ تمہاری زبان میں بچھو کا سا زہر بھرا ہوا ہے، تمہاری طبیعت میں مقناطیسی کشش کی بجائے آجسی شرارے بھرے ہوئے ہیں، اور تمہارے ہاتھ جوڑنے کی بجائے توڑنے کے کام میں مستعد ہیں۔ تم جن کی اصلاح کرنا چاہتے ہو انہیں کافر، مشرک، پیر پرست، قبہ پرست، قبر پرست، بدعتی جیسے خطابوں سے یاد کرتے ہو
اور پھر امید کرتے ہو کہ وہ تمہارے پیغام کو سن لیں گے۔ تم جن متفرق گلوں کو ایک مرکز پر جمع کرنا چاہتے ہو، ان کے ساتھ رعایت اور ملاطفت کا سلوک کرنے کی بجائے سختی کا طریقہ اختیار کرتے ہو اور امید رکھتے ہو کہ وہ تمہارے گرد جمع ہو جائیں گے۔ تم لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، مگر تمہارا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کے گہرے مذہبی جذبات کو صدمہ پہنچا کر اور ان کے عقائد کی سب سے زیادہ نازک حصے پر تیشہ چلا کر انہیں اپنے سے برگزیدہ کر دیتے ہو، اور پھر یہ بھی توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری تعلیمات کو خوشی سے قبول کر لیں گے۔ تم نے اصلاح کے کام کو اتنا آسان سمجھ لیا ہے کہ کسی کو کافر و مشرک کہہ دیا اور اس کی اصلاح ہو گئی، کسی عمارت کو ڈھا دیا اور بس بدعت و خرافات کا استحسان ہو گیا، کسی کے مقتداؤں اور بزرگوں کو گالیاں دے دی اور بس تبلیغ حق کا فرض ادا ہو گیا، کسی کے بدعتی اعمال کا مضحکہ اڑا دیا اور گویا ضلالت و گمراہی کا سارا طلسم ٹوٹ کر رہ گیا۔ حالانکہ ان طریقوں سے در حقیقت اصلاح نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد مولانا مودودی بعثت نبوی کے وقت کے حالات اور اصلاح معاشرہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل اور پاک نفسی پر مبنی دعوت و تربیت کے ذریعے برپا کردہ انقلاب کی حکمت عملی اور اس کے اثرات کو بیان کرنے کے بعد سوال اٹھاتے ہیں، کیا ایک زہر بری زبان اور خون آلود تلوار سے وحشیوں کی قوم میں ابو بکر و عمر و فاروق، علی بن طالب اور عثمان ذو النورین جیسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ صرف حضور کی پاک زندگی اور مصالحانہ تعلیم کا نتیجہ تھا، جس کے روحانی اثرات صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اتنے قوی ہیں کہ سید جمال الدین افغانی، شیخ موسیٰ اور محمود الحسن جیسے لوگ پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر تمہیں اصلاح کرنی ہے، دنیا سے بدعت و ضلالت کا کھوج مٹانا ہے اور شریعت مطہرہ اسلام کو اثر زندہ کرنا ہے، تو گردنیں کاٹنے والی تلوار اور اینٹ پتھر توڑنے والے آلات کو پھینک دو، دلوں میں چھپی ہوئی زبان کو نرم کرو اور اپنی زبان، اپنے عمل اور اپنی زندگی میں آفتاب ہدایت کا پرتو پیدا کرو، جس نے رحمت للعالمین بن کر دنیا کو خدا پرستی اور نیک کرداری کا سبق پڑھایا تھا۔ نصیحت و تبلیغ میں نرم زبان اور محبت بھرا لہجہ اختیار کرنا انبیاء اور ان کے ماننے والوں کا وتیرہ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک والد کو کئی مرتبہ دعوت توحید دی، لیکن انہیں جب بھی مخاطب کیا، محبت اور احترام کے الفاظ سے مخاطب کیا، یا انہیں یا ابی اے میرے باپ کہنے کی بجائے یا اباتی اے میرے پیارے ابا جان کہا۔ اسی طرح اللہ نے سورہ لقمان میں حضرت لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو کی گئی جو نصیحت بیان کی ہے، اس میں وہ 3 مرتبہ اسے محبت سے یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے کے الفاظ سے مخاطب کرتے ہیں۔ یا ابنی بھی نہیں کہتے، لیکن انہوں نے اس کی بجائے اس میں تصغیر یا بنیا اے میری پیاری بٹھیا کہا۔ تفسیر قرطبی کے مطابق ان کا بیٹا مشرک تھا جو آپ کی نصیحت سے شرک سے تائب ہو گیا۔ ان دونوں واقعات سے معلوم ہوا کہ تبلیغ میں صرف مضمون کے دلائل اور مواد کافی نہیں، بلکہ مواد پر داعی کا محبت آمیز دعوتی اسلوب اولیت رکھتا ہے۔ صبر و درگزر کرنا چاہیے، دوسری کی بات سننا چاہیے۔ لاہور کے علاقہ اچھرا کے ایک بڑے مناظر کا خطبہ جمعہ اپنے جوبن پر تھا۔ مولانا سید مولانا مودودی مسجد میں داخل ہوئے، انہیں جگہ جہاں ملی وہاں بیٹھ گئے۔ خطیب کی نظر جب مولانا مودودی پر پڑی تو انہوں نے اپنی تقریر کا رخ ان کی طرف پھیر دیا اور نہایت تند و تیز لہجہ میں ان پر برستے رہے۔ مولانا مودودی کی رہائش گاہ اچھرا میں تھی اور وہ بالعموم نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع جامعہ اشرفیہ میں جاتے تھے۔ اگر کبھی دیر ہو جاتی تو وہ اچھرا کے ایک مشہور مناظر کی مسجد میں جا کر نماز پڑھتے تھے۔ سید مودودی اپنے ایک دیرینہ تنظیمی کارکن شیر خاں کے ہمراہ مسجد میں پہنچے تو خطیب نے اپنی تنقید کے تیروں کا رخ ان کی جانب کر دیا۔ یہ دیکھ کر شیر خاں کو بہت غصہ آیا۔ وہ پٹھان تھے، اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہے تھے کہ ان کی نظر مولانا مودودی کے چہرے پر پڑی۔
وہی دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ وہ نہایت پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح تقریر سن رہے ہیں جیسے ان کے خلاف کوئی بات ہی نہیں ہو رہی۔ نماز جمعہ ختم ہوئی، واپسی پر شیری خان نے مولانا مودودی سے کہا آپ بھی عجیب آدمی ہیں، سامنے بیٹھ کر گالیاں کھاتے رہے۔ تو مولانا مودودی کہنے لگے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ وہ کہنے لگے کم از کم ہمیں وہاں سے اٹھانا چاہیے تھا۔ خان صاحب جمیل نے کہا کہ کیا ہم اتنی سی بات کے لیے نماز چھوڑ دیتے؟ مولانا مودودی کہنے لگے کہ اتنی سی بات میں نماز چھوڑ دیتے کہ وہ ہمیں برا بھلا کہہ رہے تھے؟ بھائی ہمارا کیا گیا؟ خطیب صاحب کے دل کا غبار نکل گیا۔ ایک مجلس میں کسی نے مولانا مودودی سے سوال کیا کہ مولانا فلاں مولوی صاحب آپ کو گالیاں دیتے ہیں لیکن آپ ہیں کہ ان کے پیچھے نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، کیا ان کے پیچھے آپ کی نماز ہو جاتی ہے؟ سید مودودی دھیرے سے مسکرائے اور بولے میرے بھائی، میں نے قرآن و حدیث اور فقہ کا جو مطالعہ کیا ہے اس میں کہیں یہ لکھا ہوا نہیں دیکھا کہ جو شخص مودودی کو گالی دے گا کافر ہو جائے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کی امامت میں نماز ہو جاتی ہے۔ 1970 کے عشرے میں ملک کے ایک بلند پایہ خطیب اور سیاسی ذوق کے حامل عالم مولانا مودودی کے شدید مخالف تھے اور ان کے خلاف سخت زبان استعمال کیا کرتے تھے۔ شیخو پرا سے ارشد فارانی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ ایک وفد کی صورت میں شیخو پرا سے لاہور مولانا مودودی کو ملنے آئے۔ ان دنوں وہ عالم دین مولانا مودودی کے بارے میں ان کے خلاف نہایت تیز گفتاری سے کام لے رہے تھے۔ اہل وفد کا خیال تھا کہ مولانا مودودی کے دفاع میں انہیں بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے اور انہی کے انداز میں جواب دینا چاہیے۔ اس سلسلہ میں مولانا مودودی کی اجازت لینا چاہتے تھے۔ اس دوران وفد کے ایک رکن نے جب کئی بار یہ جملہ کہا کہ مولانا انہوں نے تو زیادتی کی حد کر دی ہے، یہ سن کر مولانا نے کہا تو بھائی آپ بھی صبر کی حد کر دیں، دوسروں کو اپنی حضرات تصویر خود بنانے کا حق دیں۔ شیخ سعدی نے ایک حکایت لکھی کہ ایک شخص نے خواب میں شیطان کو دیکھا۔ اس نے شیطان سے پوچھا کہ اس سے پہلے میں نے تمہاری تصویر دیگر عوام جگہوں پر بنی ہوتی ہیں، تمہاری تصویریں دیکھی ہیں، ان میں تو تم بڑے بھیانک اور بدصورت نظر آتے ہو، یہاں تو تم اتنے خوبصورت نظر آ رہے ہو۔ یہ سن کر شیطان نے ٹھنڈی آوری اور بڑے آزردہ لہجے میں گویا ہوا تم نے تصویروں میں مجھے جتنا بدصورت دیکھا ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہوں۔ بات بس اتنی ہے کہ انہوں نے شعر کہا جس کا ترجمہ یہ تھا کہ اے خوشبخت میری اپنی شکل تو ویسی نہیں ہے، البتہ تصویر بنانے والا برش دشمن کے ہاتھ میں ہے۔ ایک دوسرے کے مسلک کے بارے میں ہمارے ہاں بھی ایسی ہی صورتحال ہے۔ شیخ سعدی نے یہ جو تمثیل بیان کی ہے، ہر مکتب فکر کے کچھ نہ کچھ لوگوں نے مناظرانہ نقطہ نظر سے دوسرے مسلک کا مطالعہ کیا ہوتا ہے اور اسی مطالعے کی بنیاد پر اپنی تقریر و تحریر میں وہ مخالف مسلک کی ایک تصویر پینٹ کرتا ہے اور اس کے متعلقین کو یہ اصرار ہوتا ہے کہ مخالف مسلک کی حقیقی تصویر یہی ہے، چاہے اس مسلک والے اسے مانیں یا نہ مانیں۔ یہی کہتے ہیں کہ نہیں، تمہارا مسلک وہ نہیں جو تم کہتے ہو، بلکہ تمہارا حقیقی خیالات اور تمہارا حقیقی مسلک وہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ حالانکہ ممکن ہے کہ اس مسلک کا اصل نقطہ نظر اس تصویر سے مختلف ہو جو اس کے مخالف نے بنائی ہے۔ جس مسلک کو ہم توحید سے دور اور شرک کے قریب سمجھ رہے ہیں، ممکن ہے کہ وہ بھی شرک سے اتنی ہی نفرت رکھتا ہو جتنی ہم رکھتے ہیں۔ جس گروہ کو ہم عشق رسول سے خالی سمجھ رہے ہیں، حقیقت میں وہ بھی اتنا ہی عاشق رسول ہو جتنا کہ ہم ہیں۔ پاکستان میں مخالف مسلک کے تعارف کا جو سلسلہ بقلم خود کی بجائے بقلم غیر جاری ہے، اس کا بند ہونا اخلاقی تقاضا بھی ہے اور شرعی بھی۔ مصر کی جامعہ ازہر کے شیخ یعنی چانسلر جس کو کہتے ہیں ابو اسحاق الحوینی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ دوسروں کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے ان کا موقف خود ان کے لفظوں میں سنو، اپنی طرف سے کوئی موقف ان پر تھوپ نہ دو۔ جب ایک عالم دین نے بانی دارالعلوم دیوبند
مولانا قاسم نانوتوی کو توہین رسالت کا مرتکب قرار دے کر ان پر کفر کا فتویٰ لگایا تو وہ خود اس عالم کے پاس پہنچے اور کہا میں آپ کے اس جذبے کی قدر کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے توہین رسالت کا مرتکب سمجھ کر میری تکفیر کی. شکوہ صرف اتنا ہے کہ آپ بڑا فتویٰ لگاتے وقت خود میرا موقع بھی صحیح طور پر مجھ سے معلوم کر لیتے. میں یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ آپ کو جو خبر پہنچی ہے وہ غلط ہے اور میں خود اس شخص کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں جو ادنا درجہ میں بھی توہین رسول کرتا ہے. اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ کے ہاتھ پر میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں.